السلام علیکم. ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے. میرا نام ماریا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے کالج کے دن تھے. میں ابھی 11ویں کلاس میں تھی. میری سہیلیاں اکثر چھٹیوں میں میرے ساتھ لاہور گھومنے آیا کرتی تھی. ہم خوب مزے کرتے اور مزے مزے کے پکوان کھاتے. میری امی بہت مزے کا کھانا بناتی تھی. میری سب سہیلیاں ان کے ہاتھ کے پکوان کھانے کے لیے بے چین رہتی تھیں. پھر ایک دن ابو کی کال آئی کہ تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے, جلدی سے گھر آ جاؤ. میں نے فوراً پیکنگ کی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی. جب میں لاہور پہنچی تو بھائی مجھے اسٹیشن پر لینے آئے. میں بہت پریشان تھی. مجھے برے برے خیال آ رہے تھے جنہیں میں نظر انداز کر رہی تھی. پھر میں نے بھائی سے امی کی طبیعت کا پوچھا تو بھائی نے بنا کوئی جواب دیے میرا سامان گاڑی میں رکھا اور گھر کے لیے چل پڑے. میں بھائی کی اس خاموشی کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی. اللہ اللہ کر کے سفر گزرا اور گھر آ گیا. گھر کے باہر گاڑیوں کا رش لگا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی. مگر بھائی تھے کہ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا مگر بڑے بھائی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. اب گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی اور میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسے ہی میں نے گیٹ سے اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. گھر تو کسی عالیشان محل کی طرح سجا ہوا تھا, جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو. میں نے اندر جا کر ابو کو کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے گھر کو کسی شادی والے گھر جیسا سجا رکھا ہے. تو ابو بولے کہ گھر میں شادی ہی تو ہے. میں نے حیران ہو کر پوچھا کس کی؟ تو ابو بولے تمہاری. میں ایک دم چونک گئی کہ اچانک میری شادی کا خیال کیوں آ گیا جبکہ میں تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے بولا ابو اچھا مذاق کرتے ہیں آپ, چلیں اب جلدی سے مجھے بتائیں کہ میری امی کیسی ہیں. تو ابو نے کہا تمہاری امی بالکل ٹھیک ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں امی سے جا کر مل لیتی ہوں. ابو بولے کہ تم اپنی امی سے ابھی نہیں مل سکتی. میں نے کہا کیوں؟ اگر وہ ٹھیک ہیں تو میں ان سے کیوں نہیں مل سکتی؟ آخر یہاں کیا چل رہا ہے؟ ابو نے ادھر ادھر دیکھا اور بولے کہ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا, بس ایک بار تمہاری شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے فوراً کہا ابو مجھے لگا کہ آپ شادی کی بات مذاق میں کہہ رہے ہیں, مگر آپ تو سچ میں میری شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. اور مزید روتے ہوئے بولی کہ ابو کچھ ہوا ہے کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ابو بولے نہیں میری جان, تم تو میری پیاری بیٹی ہو. میں نے کہا تو پھر کیا بات ہے, آخر اچانک شادی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد بھابھی نے کھانے کے لیے آواز لگائی اور کہا باقی کی باتیں کھانے کے بعد کر لیجئے گا. پھر سب لوگ ڈائننگ پر چلے گئے اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد مجھے امی کی آواز آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری پیاری بیٹی اپنی امی سے گلے نہیں ملے گی. اور میں بھاگتے ہوئے امی کے پاس گئی تو کسی عجیب سی دیوار نے مجھے ان تک پہنچنے نہیں دیا. وہ بالکل میرے سامنے تھی مگر میں ان کو چھو نہیں پا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے شیشے کی کوئی دیوار ہو اور میں اس کو پار نہیں کر پا رہی. امی نے کہا اپنے ابو کی بات سنو, اور میری آنکھ کھل گئی. میں فوراً ابو کے پاس گئی اور یہ خواب بتایا. ابو بولے بیٹی ماریا تمہاری امی بہت بڑی مشکل میں ہیں اور تم ہی انہیں اس مشکل سے نکال سکتی ہو. میں نے کہا مگر ابو آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ امی آخر ہے کہاں اور ان کو ہوا کیا ہے, تبھی تو میں ان کی مدد کر پاؤں گی. تو ابو نے کہا تمہیں ہماری پرانی حویلی یاد ہے جہاں ہم تمہارے بچپن میں رہنے گئے تھے؟ میں بولی جی ابو مجھے اچھے سے یاد ہے, بھلا میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں. تو ابو بولے تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ ہم نے وہ حویلی کیوں چھوڑ دی. آج میں تمہیں بتاؤں گا
क्योंकि अब वक्त आ गया है उस रात से पर्दा उठाने का। मैंने कहा, मगर अब्बू, इस हवेली का अम्मी के गायब होने से क्या ताल्लुक है? तो अब्बू बोले, हर चीज वहीं से शुरू होती है। और मजीद बोले कि जब तुम करीब 8 साल की थी और तुम्हारे दोनों भाई यासिर 10 साल और रुमान 14 साल के थे, तब हमने ये हवेली बहुत सस्ते में खरीदी थी। इसकी हालत बहुत खस्ता थी। मैंने इस पर मजीद पैसा लगाकर इसको रहने लायक बनाया और तुम्हारी अम्मी ने इसको घर की तरह सजाया। हम लोग बहुत खुश थे। हमें 4 कनाल की हवेली इतने सस्ते दामों में मिल गई थी। तुम और तुम्हारे भाई दिन भर हवेली में छुपन छुपाई खेलते और यहाँ वहाँ भागते रहते थे। ये हवेली इतनी बड़ी और हवादार थी कि यहाँ आवाज भी गूंजा करती थी। अक्सर तुम रात को बिल्लियों की आवाजों से डर जाया करती थी। शुरुआत में सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। तुम्हारी अम्मी थोड़ी अजीब सी हो गई थी, गुमसुम रहने लगी थी। उसको बुलाओ तो जवाब नहीं देती थी। हर वक्त बस बालकनी में खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। इसको गुस्सा भी बहुत आने लगा था। मैंने तुम्हारी अम्मी को कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, मगर वो तो ऐसे जता रही थी जैसे उसको कुछ याद ही ना हो। फिर एक दिन जब तुम और तुम्हारी अम्मी हवेली में अकेले थे, तो हमेशा की तरह तुम्हारी अम्मी बालकनी में खड़ी होकर किसी और ही दुनिया में गुम हो गई और तुम अचानक से हवेली से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब तुम्हारी अम्मी को होश आया तो उसने तुम्हें आवाजें लगाईं, मगर तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। तो वो परेशान हो गई और उसने मुझे पैगाम पहुंचाया। जब मैं घर आया तो तुम्हारी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने आसपास के सभी घरों में पता किया, मगर सबको तो जैसे सांप सूंघ गया था। सब लोग मुझे अपने घर की तरफ आता देखकर अपने दरवाजे ऐसे बंद कर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरी तरफ आई और बोली, तुम जिस घर से आए हो वो हवेली आसेब ज़दा है, ना जाने कितने लोगों को खा गई है। ये सुनकर जैसे मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में एक जवान औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी और तुम उसके साथ थी। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। तुमने उसका हाथ ऐसे मजबूती से पकड़ रखा था जैसे तुम्हारी बहुत गहरी जान पहचान हो। मगर हम में से कोई भी इस औरत को नहीं जानता था, ना ही हमने पहले इसे कभी देखा था। तुमने मुझे देखा तो अब्बू अब्बू पुकारती दौड़ती हुई मेरे पास आकर गले लग गई और वो औरत बोली कि ये बच्ची मुझे वहां जंगल की तरफ मिली, बिल्कुल अकेली और डरी हुई। मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम मारिया बताया और फिर मजीद जान पहचान बढ़ाते हुए बोली, क्या आप लोग यहाँ नए आए हैं? तो मैंने भी उसको बता दिया कि हाँ, हमने वो हवेली खरीदी है और अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं हमें यहाँ शिफ्ट हुए। तो वो औरत जरा घबरा गई, मगर उसने मुझ पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। चूंकि इस बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे पहले ही बहुत खौफजदा कर दिया था, ऐसे में इस औरत का घबराना जायज था। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, मैं भी क्या फजूल बातें सोचने लग गया हूँ। ये हवेली मुझे सस्ते में मिली है, शायद तभी मोहल्ले वाले मुझसे जल रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं ताकि मैं डरकर यहाँ से चला जाऊं। फिर अपनी सोच को नजरअंदाज करते हुए मैंने इस औरत से उसके बारे में पूछा कि आपका क्या नाम है और आपके कितने बच्चे हैं। तो वो औरत बोली, मेरा नाम रुखसार है और मैं यहीं रहती हूँ। ये बात उसने हवेली की तरफ देखकर इशारा करते हुए बोली। मैंने फौरन कहा, मैं कुछ समझा नहीं, ये हवेली तो मेरी है। तो वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा मतलब था कि मैं बस आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। तो मैंने भी मुस्कुरा कर बोला, फिर तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। मेरी बीवी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। जब से वो यहाँ आई है बहुत अकेली पड़ गई है, गुमसुम रहने लगी है। अगर आपसे मिलेगी तो दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी और उसका दिल भी लगा रहेगा। ये बात सुनकर वो बोली, आपकी बात तो ठीक है, मगर मैं उस हवेली में नहीं जा सकती। इस बार उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तो मैंने भी पूछ लिया कि क्यों, आप हवेली में क्यों नहीं आ सकती? तो वो बोली, किसने कहा मैं नहीं आ सकती? चलें अभी चलते हैं और आपकी बेगम से भी मिलते हैं। मैंने कहा, आप बहुत मजाइया हैं, एक पल डराती हैं, दूसरे पल हंसा देती हैं। और फिर हम हवेली की तरफ निकल पड़े।
حویلی پہنچ کر میں نے مہنور کو آواز لگائی اور کہا، دیکھو مجھے ماریا مل گئی، اب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ماریا کو گلے سے لگا کر رونے لگی اور بولی کہ آئندہ مجھے بنا بتائے حویلی سے باہر مت نکلنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ تو تم بولی کہ مگر امی، میں تو آپ سے پوچھ کر گئی تھی، جب آپ اوپر بالکنی میں ایک آنٹی سے کھڑی باتیں کر رہی تھی تب میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جاؤ، تو میں چلی گئی۔ تو مہنور بولی، کون سی آنٹی؟ میں نے تو یہاں کسی عورت سے بات نہیں کی۔ ابو بولے، ویسے بھی تم 8 سال کی تھی تو تمہاری باتوں پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے تمہارے بار بار کہنے پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا۔ ہم نے سوچا بچوں کی تخیلات کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تم نے بھی کوئی آنٹی خود سے بنا لی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہم نے تمہیں کہا جاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کر کھیلو اور اب دوبارہ بنا بتائے باہر مت جانا۔ تو تم چلی گئی۔ پھر میں نے مہنور کو رخسار سے ملوایا۔ دونوں بہت جلد ایک دوسرے کی بہت اچھی سہیلیاں بن گئی اور اب مہنور کا دل بھی حویلی میں لگنے لگا تھا۔ رخسار چونکہ اکیلی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، تو وہ پورا دن بس مہنور کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی تو مہنور کے ساتھ گھر کا کام کاج کروانے لگی، تو مہنور بھی اس کو گھر کے لیے خرچہ پانی دے دیا کرتی تھی۔ وہ کوئی ملازمہ نہیں تھی، بس ہم اس کی مدد کرتے تھے، ہمیں اچھا محسوس ہوتا تھا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور ہماری فیملی چھوٹی، تو ہم نے ابھی اس کا ایک ہی حصہ کھولا تھا اور رہنے لائق بنایا تھا۔ سوچا تھا کہ آگے چل کر جب فیملی بڑی ہو جائے گی تو باقی کا حصہ بھی ٹھیک کروا لیں گے۔ پھر ایک دن مہنور نے کہا کہ کم سے کم ہمیں باقی حویلی کو ایک بار کھول کر تو دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کا حلیہ بہتر ہو۔ تو میں نے بھی کہا ہاں دیکھنا تو چاہیے۔ تو میں نے الماری میں سے چابیاں نکالی اور میں، مہنور اور رخسار حویلی کی دوسری طرف چلے گئے اور حویلی کے دروازے کھولنے لگے۔ اب تقریباً تمام دروازے کھل چکے تھے۔ پھر ہم اندر داخل ہوئے۔ حویلی بہت ٹھنڈی تھی اور ایک عجیب سی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ان کمروں میں تو سب سامان بھی ایک دم صحیح حالت میں رکھا ہوا تھا اور در و دیوار بھی ایک دم ٹھیک حالت میں تھے۔ مہنور بولی، یہ تو بہت خوبصورت کمرے ہیں۔ الماریوں میں کپڑے، جوتے اور زیورات بھی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے اور ہر کمرے میں ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا۔ مہنور نے الماری سے کپڑے، جوتے اور گہنے نکال کر پہننا شروع کر دیے، جبکہ رخسار بہت ڈری ہوئی ایک طرف کھڑی تھی اور مہنور کو یہ سب پہننے سے منع کر رہی تھی، مگر مہنور تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں۔ مہنور نے زیور اور کپڑے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو رخسار کو آئینے میں کسی اور کی شکل نظر آئی۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور ہم سب حویلی کے اس حصے سے باہر آ گئے۔ میں نے رخسار سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم چلا کیوں رہی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ آئینے میں مہنور نہیں تھی، اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا، جیسے کوئی چڑیل ہو۔ آپ کو اس حصے میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو دوبارہ تالا لگا کر بند کر دیں۔ ویسے بھی لوگ اس حویلی کے بارے میں بہت عجیب سے حقائق بیان کرتے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو کہ انسان تو نہیں لگتے تھے۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا اور اسی پریشانی کی حالت میں نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن تم اور تمہارے بھائی اس حصے میں جانے کی ضد کرنے لگے تو میں نے منع کر دیا، مگر نہ جانے کیسے ایک کمرے کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی اور تم اس کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تم اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی لے گئی اور میں تم لوگوں کو اس حصے میں جانے سے منع کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ مہنور کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا تو وہ سو رہی تھی اور رخسار کچن میں کام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخسار کو کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ تم لوگوں کے کمرے میں گئی، مگر تم لوگوں کو کمرے میں نہ دیکھ کر گھبرا گئی اور سوچا کہ تم کہیں پھر سے باہر تو نہیں چلی گئی، مگر اس بار تم اکیلی غائب نہیں تھی، تمہارے بھائی بھی اپنے کمروں میں نہیں تھے۔ تو رخسار نے حویلی میں یہاں وہاں تم لوگوں کو آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ پھر وہ اوپر کے حصے میں گئی، وہاں اسے ایک کمرے سے کوئی عورت کالے کپڑے پہنے نکلتی ہوئی دکھائی دی
وہ بہت ڈر گئی. اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اسے آواز دی اور بولی, سنو ذرا, کون ہو تم اور ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہو؟ تم اندر کیسے آئی ہو؟ مگر اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی وقت رخسار پر ایک کالے بڑے سے پرندے نے حملہ کیا. رخسار نے اس پرندے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے دور ہٹایا اور پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی, مگر وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی. رخسار پسینے سے بھیگ گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی سینہ چیرتے ہوئے باہر آ جائے گا. اس کو پوری حویلی گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی. کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ نیچے مہنور کے ساتھ تھی. مہنور نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا, تم مجھے اوپر بے ہوش ملی. تو رخسار نے اسے پوری بات بتا دی. مہنور اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی کہ لگتا ہے ماریا نے تمہیں بھی اس آنٹی سے ملوا دیا ہے جو اسے پورے گھر میں یہاں وہاں گھومتی نظر آتی ہے. رخسار بولی کہ نہیں مہنور, میں سچ کہہ رہی ہوں, وہ کالے کپڑوں والی عورت میں نے سچ میں دیکھی ہے جو بعد میں غائب ہو گئی. مہنور نے سمجھا شاید تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے اس کو ایسے برے خیال آ رہے ہیں. اس نے رخسار کو دوا دی اور سونے کو کہا. جانے سے پہلے مہنور نے پوچھا کہ رخسار یہ تو بتاؤ کہ تم اوپر گئی کیوں تھی؟ تو رخسار نے کہا, ماریا اور دونوں بچے کہیں مل نہیں رہے تھے, میں ان کو ڈھونڈنے اوپر گئی تھی. اب مہنور کو بھی فکر ہونے لگی تھی. وہ فوراً تمہارے کمرے میں گئی, مگر تم اور تمہارے بھائی تو بڑے مزے سے حویلی کے اس حصے میں گھوم رہے تھے. اتنے میں مہنور کو تمہارے چیخنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے دوسرے حصے میں چلی گئی. رخسار بھی اس کے ساتھ تھی. وہ دونوں چابیاں لیتے اس سے پہلے ہی مہنور کو کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی دکھ گئی اور وہ اندر داخل ہو گئی. رخسار نے فوراً مجھے پیغام بھجوایا تو میں بھی فٹافٹ اپنا کام چھوڑ کر حویلی کے لیے روانہ ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں حویلی پہنچ گیا. رخسار نے مجھے پورا واقعہ لفظ بلفظ بتایا. اس کی ان سب باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مگر بہت سے سوالوں نے میرے دماغ میں جنم ضرور لے لیا تھا. خیر میں فوراً مہنور کے پیچھے اس کھڑکی سے حویلی کے اندر داخل ہوا. کچھ دور آگے چلنے کے بعد مہنور اور بچے ایک تہہ خانے میں کھڑے نظر آئے. وہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور بہت پرانا بکسا زمین پر کھلا پڑا تھا اور ایک کانچ کی خوفناک سی شکل والی گڑیا مہنور کے ہاتھوں میں تھی جس کے ٹکڑے ہو گئے تھے. مہنور اس گڑیا کو دیکھی جا رہی تھی اور بچے اس کے سامنے کھڑے تھے. میں نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو بہت ڈانٹا کہ جب منع کیا تھا تو اس حصے میں کیوں آئے. تم رونے لگی تو میں نے پیار سے گلے لگا کر تمہیں سمجھایا کہ اگر بڑے کسی بات سے منع کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر تم لوگوں نے سوری بولا اور میں تم سب کو وہاں سے باہر لے آیا. مگر مہنور اس گڑیا کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی اور اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی. میں نے رخسار سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے گڑیا لے کر باہر پھینک دو, میں ذرا بچوں کو باہر گھما کر لاتا ہوں, آج بہت ڈانٹ لگائی ہے ان کو. رخسار بولی, نہیں بھائی صاحب, میں اس منحوس گڑیا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. یہ کوئی عام گڑیا نہیں لگ رہی, اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے. مجھے اس کی بات سے اس کی سوچ پر تعجب ہو رہا تھا تو میں نے کہا, یہ بس ایک سجاوٹ کے لیے رکھی جانے والی گڑیا ہے, کسی نے محفوظ کر کے اس بکسے میں رکھ دی ہوگی. تم بھی نا ذرا خوفناک کہانیاں کم پڑھا کرو. اور گڑیا مہنور کے ہاتھ سے لے کر باہر پھینک دی اور تم لوگوں کو ساتھ لے کر گھومنے چلا گیا. 2 گھنٹے بعد جب میں گھر واپس آیا تو گھر پر نہ مہنور تھی اور نہ رخسار. پورا گھر کھلا پڑا تھا اور خالی تھا. میں نے زور زور سے مہنور کو آوازیں لگانی شروع کر دی مگر کوئی جواب نہ آیا. تو میں نے بڑے بیٹے نعمان کو کہا کہ تم سب کو لے کر رخسار آنٹی کے گھر چلے جاؤ تاکہ میں یہاں تمہاری امی اور آنٹی کو ڈھونڈ سکوں. میں نے تمام چابیاں لیں اور حویلی کے دروازے کھولنے لگا اور اندر داخل ہو گیا. میں ہر کمرے کے اندر دیکھتا ہوا جلدی جلدی آگے بڑھ رہا تھا. اندھیرا بھی بہت تھا کیونکہ شام ہو گئی تھی. اچانک میرے پاؤں سے کچھ ٹکرایا اور میں زمین پر گر گیا. میں نے ٹارچ آن کی تو زمین پر سامنے رخسار بے ہوش پڑی تھی. میں نے اسے اٹھایا اور مہنور کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کے گھر سے جانے کے بعد مہنور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے
تو اس گڑیا کے تمام حصے باہر سے ہوا میں اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئے اور یہ پتہ نہیں کون سی زبان میں بولنے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا بول رہی ہو تم؟ مہنور ہوش میں آؤ۔ تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا اور یہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اس حصے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ پھر ایک کمرے سے مجھے روشنی نکلتی دکھائی دی۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ مہنور تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہے، اور پھر ایک ہاتھ نکلا اور مہنور کو آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ میں نے اینٹ اٹھا کر آئینے پر ماری تو اس میں سے ایک عجیب سی طاقت نے نکل کر مجھے ہوا میں اڑا دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک آئینے میں بھلا کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک عام سا آئینہ ہے۔ رخسار بولی میرا یقین کریں بھائی صاحب، وہ اس آئینے میں ہی ہے۔ میں نے فوراً مہنور کو آوازیں لگانی شروع کر دی تو اس بار مہنور نے پلٹ کر آواز دی اور وہ بولی کہ مجھے اس آئینے سے باہر نکالیں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ میں نے آئینے کے قریب جا کر آئینے کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ آئینے کے اندر چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر فوراً ہاتھ باہر نکال لیا اور کوئی پتھر اٹھا کر اندر پھینکا تو وہ اس سے ٹکرا کر نیچے زمین پر گر گیا۔ میں نے پاس پڑی کرسی اٹھا کر شیشے پر مارنی شروع کر دی تو اس میں ایک کالے لباس والی عورت نمودار ہوئی اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور بولی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس آئینے کو توڑ پاؤ گے؟ اگر اپنی بیوی کو واپس چاہتے ہو تو میری گڑیا مجھے واپس لا کر دو، ورنہ جو حال تم نے اس گڑیا کا کیا ہے وہی حال میں تمہاری بیوی کا کروں گی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ وہ گڑیا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اور تم اس گڑیا کا کیا کرو گی؟ دیکھو میری بیوی کو چھوڑ دو اور بدلے میں مجھے پکڑ لو۔ تو وہ بولی جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ اپنی گڑیا کے بدلے میں تمہاری گڑیا لے لوں گی۔ اور مزید بولی کہ میں نے اسے دیکھا ہے، بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی، اور ہنستے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور خود کو کوسنے لگا کہ میں نے یہ منحوس حویلی کیوں خریدی۔ رخسار بولی بھائی صاحب بات یہ نہیں کہ آپ نے یہ حویلی کیوں خریدی ہے، بات یہ ہے کہ کاش آپ نے اس حویلی کا یہ حصہ نہ کھولا ہوتا تو آج مہنور اور ہم سب محفوظ ہوتے، کیونکہ اگر کوئی سایہ ہے تو اس حصے میں ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں یاد ہے کہ ماریا نے کہا تھا کہ امی کسی عورت سے باتیں کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ وہی عورت تھی۔ تو رخسار بولی اسی عورت کو میں نے بھی کچھ دن پہلے اوپر کے حصے میں دیکھا تھا اور پھر یہ غائب ہو گئی تھی، مگر یہ ہے کون اور اس نے مہنور کو قید کیوں کیا ہوا ہے؟ آخر اس آئینے سے مہنور کو باہر نکالنے کا کوئی راستہ تو ہوگا، کیوں نہ ہم مہنور سے پوچھیں۔ اس کے بعد ہم نے مہنور کو آواز دی مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہماری مشکل اور بھی بڑھ گئی کیونکہ نہ تو ہمیں گڑیا کا کچھ پتا تھا اور نہ ہی آئینے سے مہنور کو باہر نکالنے کا طریقہ۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ آئینے سے کوئی چیز نکل کر باہر میرے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ جب میں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور کھولا تو اس میں مہنور کی انگوٹھی تھی جو 2 سال پہلے میں نے اسے شادی کی سالگرہ میں تحفے میں دی تھی۔ میں نے مہنور کو پھر سے آواز لگائی اور کہا کہ اگر تم مجھے سن سکتی ہو تو کوئی چیز وہاں سے باہر پھینکو۔ میں نے یہی بات 2 سے 3 بار دہرائی اور پھر دوبارہ کوئی چیز میرے پاؤں سے ٹکرائی، مگر اس بار وہ ایک پتھر تھا۔ میں نے کہا مہنور اگر تم وہاں اکیلی ہو تو اس بار 2 پتھر پھینکنا، میں سمجھ جاؤں گا۔ تو اس نے 2 پتھر پھینکے۔ اس طرح مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے مہنور سے گڑیا کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ وہ گڑیا تم نے کہاں رکھی ہے؟ اگر تمہیں یاد ہے تو 1 پتھر پھینکو اور اگر نہیں تو 2۔ اس نے 1 پتھر باہر پھینکا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گڑیا کہاں رکھی ہے اس کے بارے میں مہنور سے کیسے پوچھا جائے۔ رخسار بہت ہی خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تو میں نے مہنور کو کہا کہ کیا آئینے کے پیچھے بھی یہی کمرہ ہے جہاں تم موجود ہو؟ اگر ہاں تو 2 پتھر اور اگر نہیں تو 1 پتھر پھینکو۔ تو اس بار اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر سے سوال کو دہرایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک دوسرے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں اور رخسار بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئے
तो उस कमरे में भी बिल्कुल वैसा ही आईना रखा था। रुखसार ने कहा, 1 मिनट रुकें भाई साहब, और भागकर हर कमरे में देखकर आई और बोली कि भाई साहब, हर कमरे में बिल्कुल एक जैसे आईने रखे हैं, हो सकता है ये भी इस कमरे के आईने जैसे ही हो। तो मैंने अपना हाथ आईने पर रखा तो इस बार मेरा हाथ तो अंदर नहीं गया, बल्कि मेरी नजर एक सुराख पर पड़ी, जो कि एक चाबी का सुराख था। मुझे लगा कि ये कोई आईना नहीं बल्कि खुफिया दरवाजा है। मैंने फौरन रुखसार को कहा कि इस हवेली की तमाम चाबियां यहाँ लेकर आओ। तो रुखसार तमाम चाबियां लेकर मेरे पास आई और फिर हमने उस सुराख पर हर चाबी लगाकर देखी, मगर इस पर कोई चाबी नहीं लगी। रुखसार बोली कि चले भाई साहब, तय खाने में चलकर देखते हैं, शायद वहां पुराने सामान में उनकी चाबियां मिल जाएं। फिर हम दोनों तय खाने गए, मगर वहां इतना अंधेरा और खामोशी थी कि हमें हमारी एक एक सांस सुनाई दे रही थी, जो हमारे खौफ में मजीद इजाफा कर रही थी। खैर, हमने अपने खौफ को नजरअंदाज करते हुए चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर ढूंढने के बाद भी हमें चाबियां नहीं मिली। तो रुखसार बोली, भाई साहब, रात बहुत हो गई है, हम कल दिन में आकर चाबियां तलाश करेंगे, अभी बच्चे भी बाहर अकेले हैं। तो मुझे भी उसकी बात मुनासिब लगी और हम वापस आ गए और बच्चों के पास चले गए। जैसे ही हम बच्चों के पास पहुंचे, तुम लोगों ने अपनी अम्मी के बारे में पूछना शुरू कर दिया और मैंने कहा, बेटा वो तुम्हारी नानी के घर गई हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों से झूठ बोलकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। तुम लोग इतने छोटे थे कि कुछ समझने के काबिल नहीं थे, तो जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया। फिर तुम लोगों को खाना खिलाकर सुला दिया। उस रात मैं पूरी रात नहीं सोया। फिर सुबह होने के इंतजार में करवट बदलता रहा और रात थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। और फिर दिन निकल आया। मैं फटाफट उठा और रुखसार को कहा कि मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम बच्चों को नाश्ता करवाकर हवेली आ जाना, मगर ध्यान रखना बच्चों को उनकी अम्मी के बारे में पता न चले कि वो आईने में कैद है। जब मैं ये बात रुखसार को कह रहा था तो नुमान ने ये बात सुन ली और वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि अब्बू, मुझे ये तो नहीं पता था कि क्या बात है, मगर 2 दिन से मैं आप दोनों को बहुत अजीब सी बातें और हरकतें करते देख रहा था, मगर अब लग रहा है कि बात कुछ परेशानी की है। अब्बू, मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ 14 साल का हूँ, मगर इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं आपकी मदद न कर सकूं। उसकी मासूमाना बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मेरे बेटे, तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, मगर इस वक्त तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को तुम्हारी जरूरत है, ताकि मैं और रुखसार आंटी तुम्हारी अम्मी को उस आईने की कैद से आजाद करवा सकें। तो नुमान जिद करने लगा कि अब्बू, मैं भी साथ जाऊंगा। उसकी बार बार जिद को देखकर रुखसार ने कहा कि भाई साहब, आप इसको साथ ले जाएं, उस वक्त तक मैं मारिया और यासिर का ख्याल रखती हूँ। और फिर नुमान को बोली कि बस 2 घंटे, उसके बाद तुम्हें अपने बहन भाई के पास वापस आकर उनका ख्याल रखना होगा। नुमान ने रुखसार की बात मान ली और मैं नुमान को लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि नुमान की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि नुमान को हवेली के उस खतरनाक हिस्से में नहीं लेकर जाऊंगा। जब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे तो इसको घर छोड़कर ही मैं चाबियों की तलाश करूंगा। मगर नुमान तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज और समझदार निकला और मुझे बोला कि अब्बू, मैं जानता हूँ कि अम्मी हवेली के उस हिस्से में कैद हैं, तो आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, मैं बस ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था। तो नुमान बोला कि चलें उस हिस्से में चलते हैं और अम्मी को लेकर आते हैं। मैं उसकी बहादुरी और मासूमियत को देखते हुए उसको वहां ले गया और उसको कहा कि हम आईने में लगने वाली चाबियां ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हें कोई भी चाबी मिलती है तो फौरन मुझे ला कर देना, और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना, और अगर कुछ नजर आए या कोई आवाज आए तो फौरन मेरे पास आ जाना, मगर उसके पीछे मत जाना। नुमान ने हाँ में सर हिलाया और चाबी ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मुझे नुमान के चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागते हुए नुमान के पास गया तो वो अम्मी अम्मी कहकर चिल्ला रहा था और सामने आईने में महानूर खड़ी थी।
میں نے نعمان کو گلے سے لگایا اور بولا کہ کہا تھا نا اکیلے کہیں مت جانا، پھر یہاں کیوں آئے؟ تو نعمان بولا کہ مجھے امی نظر آئیں تو میں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ اس آئینے میں چلی گئیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب اس معصوم کو کیا بتاؤں کہ یہ اس کی امی نہیں بلکہ ڈائن ہے، جو اس کی امی کا روپ لے کر اس کو اپنی چال میں پھنسا کر قید کرنا چاہتی ہے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ماہنور کی آواز آئی اور وہ بولی کہ میری بات سنو، تمہیں اگر وہ گڑیا مل بھی جائے تو وہ اس عورت کو لا کر کبھی مت دینا، ورنہ یہ مجھے اس گڑیا میں قید کر دے گی اور خود اس آئینے سے آزاد ہو جائے گی۔ دراصل اس دن جب یہ بچے یہاں چوری سے گھس گئے تھے تو تہہ خانے میں ماریا کو وہ گڑیا ملی اور وہ اس سے کھیلنے لگی، اور کھیلتے ہوئے غلطی سے وہ گڑیا اس سے ٹوٹ گئی۔ اسی وقت یہ ڈائن اس گڑیا سے آزاد ہو گئی تھی، مگر یہ اس حویلی سے تبھی آزاد ہو سکتی ہے جب یہ کسی اور کو اس گڑیا میں قید کر دے۔ اگر آپ نے وہ گڑیا اس کو لا دی تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اتنے میں دوسرے کمرے کے آئینے سے بھی ماہنور کی آواز آنے لگی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی بات مت سنیں، یہ ماہنور نہیں ہے، میں ماہنور ہوں، آپ وہ گڑیا اسے لا کر دیں اور مجھے یہاں سے آزاد کروائیں، یہاں بہت اندھیرا ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ نعمان یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس بات کا پتہ کیسے لگاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا مجھے نعمان کو گھر لے جانا تھا، میں اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور میں وہاں سے نکل گیا۔ گھر آ کر میں نے رخسار کو سب کچھ بتایا۔ جب میں نے نعمان کو ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں جل رہا تھا۔ میں اس کو فوراً ہسپتال لے کر گیا، مگر اس کا بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس کو ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی تمام کوششیں کر رہے تھے مگر بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف اب ماہنور کو اس آئینے میں گئے 3 دن ہو گئے تھے اور مجھے نعمان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ اس حال میں صرف میری وجہ سے تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کاش میں اس کو وہاں لے کر ہی نہ گیا ہوتا تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ اتنے میں ڈاکٹر میرے پاس آیا اور بولا اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، نعمان اب بالکل ٹھیک ہے، بس اس کو کوئی صدمہ لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ دن اس کو ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھیں اور ہو سکے تو کسی دوسرے شہر گھمانے لے جائیں، جگہ بدلنے سے اس کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے گھر جا کر فوراً رخسار کو کہا کہ بچوں کو ساتھ لے کر ان کی نانی کے گھر چلی جائے اور بچوں کو وہی نانی کے پاس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ہمیں ماہنور کو واپس لانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ اور پھر اگلے دن رخسار بچوں کو لے کر ان کی نانی کے گھر چلی گئی اور اگلے ہی دن واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں حویلی گئے اور ایک بار پھر چابیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر کہیں کوئی چابی نہیں ملی۔ پھر ہماری نظر ایک کمرے پر پڑی جس کا دروازہ بند تھا اور اس کی چابی بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ میں نے پریشان ہو کر رخسار کو کہا اب اس کی چابی کہاں سے لے کر آؤں؟ تو رخسار بولی مگر بھائی صاحب اس کمرے میں تو چابی لگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی حیرانی سے دروازے کو دیکھا اور دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں گئے تو وہاں بہت سارے آئینے لگے ہوئے تھے اور ہر طرف ہم ہی نظر آ رہے تھے۔ ہمارا دماغ گھومنے لگا۔ دیوار پر بہت ساری تصویریں بھی لگی ہوئی تھی اور وہ سب بہت عجیب انداز میں بنائی گئی تھی۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا، کوئی غصے میں تھا تو کوئی خوش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پہیلی ہو، مگر آئینے میں ان کے عکس ایک دم مختلف دکھ رہے تھے۔ ان تصویروں میں وہ عورت بھی موجود تھی۔ اب ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ وہ عورت اسی گھر کی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور باقی سب کی کہانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں رخسار نے غلطی سے ایک آئینے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ الٹی سائڈ گھوم گیا اور زمین سے ایک ڈبہ باہر آیا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں ایک چابی تھی اور اس پر روتی ہوئی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب ہم نے تصویروں کو دوبارہ دیکھا
تو وہ اپنی اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی تھی اور روتی ہوئی تصویر دیوار پہ نصب ہو گئی تھی۔ اب باقی بچی تھی 5 تصویریں۔ ہم نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان پہیلیوں کو حل کرنا تھا۔ کافی مرتبہ تصویروں کو گھمانے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر بار غلط طرح گھمانے پر خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر غلطی پر کبھی کہیں سے تیر آتا ہے تو کہیں زمین سے کیل نکل جاتا ہے۔ ہماری قسمت اچھی تھی جو اب تک ہم محفوظ تھے۔ رخسار بولی کہ میں نے ہنستی ہوئی تصویر کو روتی ہوئی تصویر کی طرف گھما دیا، تبھی وہ ڈبہ نمودار ہوا تھا اور ہماری ایک پہیلی حل ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر تصویر کو اس کے الٹ گھمانا ہے، تبھی ہم ساری پہیلیاں حل کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی رخسار کی بات ٹھیک لگی اور پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر ویسا ہی کیا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں تمام چابیاں مل گئیں۔ ہم نے تمام چابیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر آ گئے، مگر باہر تو الگ ہی نظارہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر تو محفل سجی ہوئی تھی، سب لوگ زندہ ہو گئے تھے اور ہم نہ جانے کون سی دنیا میں آ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ ہم چھپتے چھپاتے ہر کمرے میں تانک جھانک کرنے لگے۔ پھر ہماری نظر اس آئینے والی عورت پر پڑی تو ہم نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ہم نے بھی اس کے پیچھے دروازہ کھولا تو باہر بس ایک بالکنی تھی جو بالکل حویلی کے اس حصے کی طرح تھی جہاں ماہنور کھڑی ہو کر گھنٹوں گم ہو جایا کرتی تھی، مگر یہاں وہ عورت کہیں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے رخسار کو کہا کہ کیوں نہ ان میں سے ایک چابی لگا کر دیکھی جائے، تو ہم نے بس کوئی سی بھی چابی اس دروازے کو لگائی اور دروازہ کھول دیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ عورت جنگل کی طرف چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہم نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کنویں کے پاس آ کر رکی اور اپنے پرس سے کچھ نکالا اور کنویں میں پھینک دیا اور بولی کہ اے پیاسے کنویں، میں نے تیرا کنواں اپنے تمام لوگوں کی تمام خاص چیزوں سے بھر دیا ہے جیسا تو نے مجھ سے کہا تھا۔ اب بجھا لے ان کے خون سے اپنی پیاس، بس میری بیٹی کو چھوڑ کر، اور بنا دے مجھے آئینوں کی دنیا کی ملکہ تاکہ میں امر ہو سکوں اور دونوں دنیاؤں کے بیچ آرام سے آ جا سکوں۔ اس کی یہ سب حرکتیں دیکھ کر میں اور رخسار بہت ڈر گئے۔ پھر اس نے درخت پر چابی لگائی اور اندر چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس ہر جگہ جانے کے لیے ایک چابی تھی۔ اس کے جاتے ہی کنویں سے آواز آئی کہ تو نے غلطی سے اپنی بیٹی کی انگوٹھی بھی میرے پیٹ میں ڈال دی ہے۔ اب تو نے میرا پیٹ بھرنے کا انتظام کیا ہے تو مجھے تو تیری بات ماننی ہی ہوگی، اور ہنسنے لگا۔ میں نے رخسار کو کہا تم اس درخت سے اس عورت کے پیچھے جاؤ، میں واپس حویلی جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کنویں والا جن کیا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں حویلی آ گیا تو حویلی کے سب لوگ غائب تھے اور وہ عورت بہت سارے آئینے اپنے سامنے لیے کھڑی تھی اور دوسری طرف رخسار بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس نے سب لوگوں کو ان آئینوں میں قید کر دیا ہے اور دیوار پر ہر شخص کی آخری تصویر لٹکا دی ہے جس میں ان کے آخری تاثرات قید ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں سے ان کے موت کے خوف کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے رخسار کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم چابی لگا کر اس وقت میں جائیں جب اس نے یہ سب کچھ کرنے کا سوچا، آخر اس کے اپنے ہی پورے خاندان کو مارنے کی وجہ تو پتہ چلے۔ تو رخسار نے کہا مگر ہم اس وقت میں جائیں گے کیسے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ جب میں نے درخت پر چابی لگائی تو بس اس عورت کے بارے میں سوچا تھا اور اس کے پاس آ گیا۔ تو رخسار بولی میں نے بھی ایسا ہی کیا اور میں یہاں آ گئی۔ اس کے بعد رخسار نے سامنے پڑی الماری پر چابی لگائی اور ہم دونوں نے اس وقت کے بارے میں سوچا اور ہم کچھ سال پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی اور سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت کی شادی کو لگ بھگ 8 ماہ ہوئے تھے اور یہ ماں بننے والی تھی۔ اس وقت اس کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنی خوفناک سوچ کی مالک ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد یہ اپنے کمرے میں چلی گئی، ہم بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔
یہ اپنے شوہر سے اپنے آنے والے بچے کے متعلق کچھ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس اتنا کہ اس کو گھر میں عالیشان زندگی تو ملے گی مگر بیٹوں جیسا پیار نہیں، اور نہ ہی وہ ہماری وارث بن سکے گی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور بولی کہ یہ تو ظلم ہے میری اولاد کے ساتھ۔ اس کا شوہر بولا کہ عورت کا یہی مقدر ہے کہ وہ وارث پیدا تو کر سکتی ہے مگر وارث کا درجہ اسے کبھی نہیں ملتا، اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دینا تاکہ میری اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے، اور وہ روتے روتے سو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی سہیلی اس کے پاس آئی اور وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ اس کی سہیلی نے اپنی گود میں اپنا تیسرا بیٹا اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ کیا کمال ہے تمہاری قسمت، 3 بیٹوں کی ماں ہو تم۔ تو اس کی دوست نے کہا قسمت کی بات نہ کرو، تمہیں نہیں پتا میں نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے، مگر جب آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو آپ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہو۔ تو اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا جو تمہیں بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کی دوست نے اس کو بولا تم رہنے دو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ تو یہ مسلسل ضد کرنے لگی اور پھر اس کی دوست نے اس کو بتایا کہ جنگل میں ایک کنواں ہے جہاں آپ جو مانگو ملتا ہے، بس بدلے میں اس کنویں کو بھرنا ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کس چیز سے بھرنا ہوتا ہے؟ تو اس کی دوست بولی کہ سب جان جاؤ گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے میری جان۔ اس کے بعد یہ دونوں کنویں کے لیے جنگل چلی گئیں۔ میرا دل کیا کہ میں اس عورت کو اسی وقت روک لوں مگر میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ خیر پھر ہم ان کے پیچھے جنگل چلے گئے۔ وہاں وہ اسی کنویں کے پاس پہنچ گئی اور اس کی دوست بولی کہ اے کنویں کے جن، میری دوست تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہے، جیسے تو نے میری خواہشات پوری کی ہیں اس کی بھی کر دے۔ تو کنویں سے آواز آئی کہ اپنی دوست سے پوچھ جو مانگوں گا کیا مجھے دے گی؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں دوں گی۔ اس کے بعد اس کنویں کے جن نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ لڑکے میں بدل جائے۔ تو وہ کنویں کا جن ہنسنے لگا اور بولا کہ اس کام کی قیمت تو نہیں چکا سکتی، اس لیے کچھ اور مانگ۔ تو وہ عورت بولی کہ میں ہر قیمت چکا سکتی ہوں، بس مجھے بیٹا ہونا چاہیے۔ اور اسی وقت اس عورت کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس کی دوست اس کو فوراً حویلی لے آئی، اور کچھ دیر بعد اس کو بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر پورا گھر اسے ناخوش ہو گیا، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، یہاں تک کہ خود بچی کا باپ بھی۔ یہ سب دیکھ کر اس عورت کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی، اور کچھ دن بعد وہ واپس اس کنویں کے جن کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اب مجھے بیٹا نہیں بلکہ پوری حکومت چاہیے۔ ان لوگوں نے بیٹی پیدا کرنے پر میرے ساتھ جو سلوک کیا میں ان کو اس کی سزا دینا چاہتی ہوں۔ تو کنویں کا جن بولا کہ بول مجھے کیا کرنا ہے اور قیمت تیار رکھنا۔ تو اس عورت نے کہا جو بھی قیمت ہو میں دوں گی، بس میرے گھر کے سب لوگ ایک ہی دن مرنے چاہیے سوائے میرے اور میری بیٹی کے۔ تو جن بولا ٹھیک ہے، بس تجھے 100 دن تک انتظار کرنا ہوگا اور اپنے لوگوں کی تمام قیمتی چیزیں یہاں میرے کنویں میں ڈالنی ہوں گی، اس سے مجھے اس کو مارنے میں مدد ملے گی اور میں اس کو وہی موت دے سکوں گا جیسی تم چاہتی ہو۔ تو اس عورت نے اس جن کو کہا میں چاہتی ہوں کہ میری ایک الگ دنیا ہو اور میں ان سب کو وہاں قید کر کے تڑپا تڑپا کر ماروں جہاں ان کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھ نہ سکے۔ تو کنویں کا جن کہتا ہے کہ جیسا تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا، بس تو ویسا کر جیسا میں نے کہا ہے، اور 100 دن پورے ہونے کے بعد تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ تیری اپنی ایک دنیا ہوگی مگر اس کی بھی ایک قیمت ہوگی، بنا اس کے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ تو اس عورت نے اس جن سے کہا میں ہر قیمت پر یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت حویلی واپس آ گئی اور دن گننے لگی۔ رخسار نے مجھے کہا کہ اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس نے اپنے تمام گھر والوں کی جان لے لی تھی تو پھر اس کی جان کس نے لی اور اس کو اس گڑیا میں قید کس نے کیا؟
تو میں نے کہا اس کا جواب تو 100 دن پورے ہونے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم گزرے ہوئے اس دن میں گئے جب 100 دن پورے ہو گئے، اور ہم اسی دن میں واپس آ گئے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ جب اس نے ان سب لوگوں کو آئینوں میں قید کر دیا تو خود بھی آئینے میں چلی گئی، مگر بھول گئی کہ اس کو اس آئینے میں بس 12 بجے تک ہی رہنا تھا، اور یہ ان پر ظلم کرنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور آئینے سے واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے، اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ اور اس کو سمجھ آیا کہ اس جن نے کہا تھا کہ اس کو بھی قیمت چکانی ہوگی، اور وہ قیمت تھی اس کی اور اس کی بیٹی کی جان۔ اس کو نہ تو زندگی میں کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ اس کے جانے کے بعد ان آئینوں کو دیواروں میں نصب کروا دیا گیا، اور ان آئینوں کے پیچھے چھپی کہانی کو کوئی نہیں جان سکا۔ اس حویلی کو اچھی سی نقش و نگاری کروا کر اس کو فروخت پر لگا دیا گیا۔ پھر 4 ماہ بعد اس حویلی میں رہنے ایک اور خاندان آیا، اور پھر شروع ہوئے ان کے ساتھ برے حادثے۔ اس عورت نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اور کوئی نہیں، تمہاری امی کے پردادا تھے۔ وہ اس حویلی میں رہنے آئے تھے، اور انہوں نے ہی اس چڑیل کو اس گڑیا میں قید کروایا تھا، اور ان چابیوں کو بہت ہی اچھے نظام کے تحت زمین میں چھپا دیا تھا۔ مگر اس سب کے بعد ان کا اس حویلی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس حویلی کو بیچ دیا۔ اس کے بعد جو بھی اس حویلی میں آتا گیا رہ نہیں سکا، اور پھر میں نے یہ حویلی خرید لی، اور اب میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے اور رخسار نے حویلی میں واپس آتے ہی آئینوں میں چابی لگائی تو لگ گئی۔ اب ہم ان آئینوں کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور نہ جانے اس عورت نے اور کتنے معصوموں کی جان لی تھی۔ ہر آئینے کا راستہ مختلف جگہوں میں جا رہا تھا۔ میں نے ماہنور کو آوازیں لگانی شروع کر دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ماہنور کی آواز آئی۔ بہت ساری بھول بھلائیوں کو پار کرنے کے بعد آخر ہم ماہنور تک پہنچ گئے۔ میں نے ماہنور کو پکڑا اور فوراً باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہماری خوش قسمتی تھی جو ہم باہر آ گئے، کیونکہ وہ عورت کسی دوسرے آئینے میں تھی، اور اس گڑیا کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی آزادی کا راستہ تھی۔ باہر آ کر ہم نے فوراً حویلی چھوڑ دی اور رخسار کے گھر چلے گئے۔ میں نے ماہنور سے پوچھا، آخر ہوا کیا تھا؟ تم اس آئینے میں کیسے چلی گئی؟ تو ماہنور نے بتایا کہ میں نہیں جانتی میں وہاں کیسے گئی، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ تیرے پردادا نے جو ظلم مجھ پر کیا اس کا بدلہ میں تجھ سے اور تیری آنے والی پشتوں سے لوں گی، اور مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی آئینے میں لے گئی اور بولی کہ میں جو زندگی نہیں جی سکی اب وہ تیرے جسم میں رہ کر جیوں گی۔ آج سے تو یہیں قید رہے گی اور میں باہر آزاد رہوں گی۔ میں نے کہا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے، تو وہ بولی کہ اگر میں تجھے اس گڑیا میں قید کر دوں گی تو تو کچھ ہی پل میں مر جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تبھی میں نے آپ کو گڑیا لانے سے منع کیا تھا، اور میں نے اس گڑیا کے 6 حصے کر کے مختلف جگہوں میں چھپا دیے ہیں، اور میرے سوا کبھی کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ کہاں ہیں، تاکہ ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد ہم نے پلٹ کر اس حویلی کی طرف کبھی نہیں دیکھا، اور اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی سن کر میں نے ابو سے کہا کہ ابو آپ جس سے کہیں گے جہاں کہیں گے میں شادی کروں گی، مگر کم سے کم مجھے اتنا تو بتائیے کہ شادی سے امی کی آزادی کا کیا تعلق ہے اور امی کہاں ہیں؟ تو ابو نے بتایا کہ بیٹا کچھ دن پہلے رات کو میری آنکھ کھلی تو تمہاری امی غائب تھی، اور پھر مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے بالکنی سے نیچے دیکھا تو تمہاری امی کہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ اس حویلی میں چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حویلی کے اندر چلا گیا، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے تمہاری امی کو وہیں آئینے میں قید کر رکھا تھا، اور خود اس کی جگہ میری بیوی اور تمہاری ماں بن کر رہ رہی تھی۔ میں نے اسی دن کامل بزرگ سے مشورہ کیا اور پورا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہم حساب لگا کر بتائیں گے۔ اور پھر کچھ دن بعد بابا جی نے کہا کہ اس چڑیل کا خاتمہ اس کنویں کے جن سے کروانا پڑے گا،
کیونکہ اس نے اس گڑیا کے تمام حصے اسی کنویں میں پھینکے ہیں، مگر تمہاری بیٹی کو خطرہ ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے اور غیر شادی شدہ ہے۔ اگر تم اس کی شادی کروا دو تو یہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اتنے سالوں میں جس عورت کو میں اپنی ماں سمجھ رہی تھی وہ ایک چڑیل تھی۔ تو میرے ابو بولے کہ بیٹا اسی صدمے سے میں بھی گزر رہا ہوں، مگر تم بالکل فکر مت کرو، کل تمہارے نکاح کے بعد میں اور بابا جی اس چڑیل کے خاتمے کے لیے اس کنویں والے جن کے پاس جائیں گے اور وہ اس چڑیل کو قید کرے گا۔ میں نے ابو کو کہا مگر ابو آپ کو یاد نہیں کہ اس جن نے اس عورت کو کیا کہا تھا کہ ہر کام کی کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ابو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو جائے، اب میں اور کسی کو نہیں کھونا چاہتی۔ تو ابو بولے کہ بیٹے بابا جی نے پوری ذمہ داری لی ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جو ان جیسے جنات سے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ابو کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی اور پھر اگلا دن آیا اور میری شادی ہو گئی۔ پھر ابو اور بابا جی اس جنگل میں گئے اور اس کنویں والے جن سے بات کی اور اس جن کو کہا کہ اس کے کنویں میں جو کانچ کی گڑیا ہے اس میں جھانکے اور اس عورت کو اس میں قید کرے۔ تو کنویں کے جن نے بابا جی کو کہا کہ میری قیمت دینے کے لیے تیار ہو تو میں یہ کام کروں گا۔ بابا جی نے کہا تمہاری قیمت تمہاری آزادی ہے، اگر تم میرا کام کرو گے تو میں تمہیں اس کنویں سے آزاد کر دوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ پچھلے کئی سالوں سے تمہیں اس اندھیرے کنویں میں کس نے قید کیا ہے؟ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر بابا جی نے پانی کا ایک پیالہ لیا اور اس کو اس میں دیکھنے کو کہا۔ بابا جی نے کچھ کلمات پڑھنے شروع کیے اور اس جن کو تمام سچائی معلوم ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ کیسے اس عورت نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تاکہ وہ کبھی کسی اور کی مدد نہ کر سکے۔ یہ سب دیکھ کر اس جن نے فوراً ہاں کر دی اور بابا جی سے وعدہ بھی کیا کہ اس کے بعد وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ پھر اس جن نے اس گڑیا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور جوڑا۔ پھر بابا جی نے کچھ کلمات پڑھنے شروع کیے تو وہ چڑیل بے بس ہو کر اس کنویں کے پاس آ گئی اور وہاں ان سب کو دیکھ کر ڈرامہ کرنے لگی کہ وہ ایک انسان ہے، اور میرے ابو سے بولی کہ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ بابا جی کون ہیں، یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ تو میرے ابو نے اس کو کہا کہ اتنے سالوں سے میں تمہاری اصلیت سے انجان رہا، مگر اب جان گیا ہوں تم ایک چڑیل ہو اور میری مہنور کبھی تمہاری قید سے آزاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب بابا جی نے کلمات تیز کر دیے تو وہ چڑیل کہنے لگی کہ ہاں میں ہی چڑیل ہوں اور تمہاری بیوی آج بھی میری قید میں ہے۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں بس اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر ان ظالموں نے میرے ساتھ غیروں جیسا برتاؤ کیا اور میری بیٹی کو اس کا حق دینے سے صاف منع کر دیا، اور جب میں اپنی منزل کے قریب تھی تو اس جن نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ میں بھی جینا چاہتی تھی، تو اسی وقت جن بولا کہ تو نے اپنی خواہش کی قیمت چکائی، میں نے تجھے نہیں مارا تھا، تو نے خود ہی اپنی جان کا سودا کیا تھا، لے اب ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں قید ہو جا۔ اسی وقت چڑیل جلنے لگی اور راکھ بن کر گڑیا میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ بابا جی نے اپنے وعدے کے مطابق اس جن کو آزاد کیا اور وہ اس گڑیا کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پھر ابو حویلی گئے اور امی کو آزاد کروا کر لے آئے۔ اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ ابو نے امی کو اتنا پیار اور خوشیاں دیں کہ وہ اتنے سالوں کے تمام غم بھول گئیں، اور میں نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور دھوم دھام سے ابو نے میری رخصتی کی۔ اس چڑیل سے ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور آج ہم ایک سکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رخسار خالہ آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ہماری فیملی کا ایک اہم حصہ ہیں۔